یہ بھی ایک دنیا کا درد ہے کہ آج لوگوں نے اپنی اولاد کے ذہن میں صرف یہ ڈالا ہے کہ بیٹے پیسہ ہوگا تو کامیابی ہے، پیسہ ہوگا تو سکون ہے، پیسہ ہوگا تو دنیا میں عزت ہے، پیسہ ہوگا تو چار لوگوں میں تمہاری باتیں ہوگی۔ کوئی والدین اپنے بیٹے کو، بچوں کو یہ بتانے کی زحمت نہیں کرتے ہیں کہ بیٹا دین ہوگا تو تمہاری عزت ہوگی، نماز ہوگی تو چار لوگوں میں تمہاری باتیں ہوگی۔ آج پیسے کو پورا ذہن بنا رکھا ہے، ماسٹر بھی سکھاتا ہے، کالج بھی سکھاتے ہیں اور والدین بھی سکھاتے ہیں کہ پیسہ ہے تو عزت ہے۔ اب جب وہ بچہ بچپن سے ہی دماغ میں گھومتا ہے اس کے کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے، اب وہ پیسے کے پیچھے بھاگتا ہے۔ اس کے درمیان نماز آئی تو نماز کو چھوڑ دے گا پیسے کے چکر میں، پیسہ آیا اور بیچ میں اگر اس کے سچائی آ گئی تو وہ سچائی کو چھوڑ دے گا اور پیسے کو پکڑے گا۔ کیوں؟ ماں باپ نے اس کی ذہن سازی کر دی ہے کہ بیٹا پیسہ ہی سب کچھ ہے۔ ایک مجھے بات بتاؤ، جب قبر کے اندھیرے میں جائے گا تو کیا پیسہ اسے بچا لے گا؟ جب نکیرین آئیں گے تو کیا پیسہ اسے بچا لے گا؟ جب سوالات قبر ہوں گے کیا یہ پیسہ اسے بچا لے گا؟ یقیناً پیسہ بھی ضروری ہے، لیکن سب سے پہلے دین کو رکھا جائے گا کہ ایک طرف اگر پیسے کا ڈھیر لگا ہوا ہے، دوسری طرف سچائی ہے، تو ایسا ذہن بناؤ کہ سچائی کو پکڑے اور پیسوں کو ٹھوکر مار دے۔ ایک طرف دنیا کی عیش و عشرت رکھی ہے اور دوسری طرف اللہ کی عبادت ہے، تو عبادت کو اپنائے اور دنیا کی عیش و عشرت کو چھوڑ دے۔ تو اس طریقے سے اپنی اولاد کا ذہن بناؤ کہ بیٹے دنیا میں جینا ہے اور آخر میں مرنا بھی ہے، قبر میں بھی جانا ہے۔ تم پیسے بھی کماؤ، دولت بھی کماؤ، لیکن اپنے رب کی رضا کو اول رکھو، اپنے رب کی محبت اور رسول کی محبت کو اول رکھو، دنیا میں سرخرو ہو کر کے چمکو گے۔ آپ دیکھیں بزرگان دین کو، کیا انہوں نے کبھی اپنی اولاد کو اور اپنے آپ کو پیسے کے پیچھے ڈالا؟ آپ کہیں گے یقیناً نہیں ڈالا۔ پھر انہیں یہ عزتیں کہاں سے مل گئیں؟ انہیں یہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت کہاں سے پڑ گئی؟ ان کے لیے اللہ پاک نے اتنا بڑا مقام و مرتبہ کیسے کر دیا؟ اگر پیسہ ہی عزت ہوتا تو بزرگان دین کے پاس سب سے زیادہ پیسہ ہوتا، لیکن آپ دیکھیں ان لوگوں نے اپنی زندگیاں سوکھی روٹی پر کاٹ دی ہیں۔ کتنے واقعات ہیں۔ ایک اللہ کے بزرگ تھے جو بہت ہی مقدس لوگوں میں ان کا شمار تھا، عوام میں۔ ان کا ایک بہت ہی امیر مرید تھا۔ اس نے کہا حضور میرے گھر آپ کی دعوت ہے۔ آپ نے دعوت قبول فرمائی اور آپ نے شرط لگا دی، کہا حضور جیسی آپ کی مرضی ویسا آپ کریں، آپ میرے مرشد ہیں۔ تو مرشد نے کہا کہ میرے مرید میری دو شرطیں ہیں۔ کہا حضور ارشاد فرمائے۔ کہا میں دعوت تو قبول کرتا ہوں، جب آؤں گا تو جہاں میری مرضی ہوگی میں وہاں بیٹھوں گا۔ کہا قبول ہے۔ کہا اور جو مرضی ہوگی وہ کھاؤں گا۔ مرید بولا حضور قبول ہے۔ مرید نے آپ کے، چونکہ وہ بہت مالدار تھا، اس نے بڑے بڑے لوگوں کو بلایا اور لوگوں کو بلانے کے بعد اس نے اچھے اچھے پکوان بنوائے جو اس دور میں چلا کرتے تھے۔ مرشد کے آنے کا وقت ہوا، ایک مسند بھی اس نے لگوائی جو کہ بہت عالیشان مسند تھی مرشد کے بیٹھنے کے لیے۔ جب مرشد آتے ہیں، ان کا فقیرانہ لباس، پھٹی ہوئی گدڑی تھی، آ کر کے آپ جہاں امیر لوگوں کی چپلیں اتری ہوئی تھیں آپ وہیں پر بیٹھ گئے۔ اس نے کہا حضور یہ آپ کہاں بیٹھ گئے؟ آپ کے لیے تو شاہی مسند لگایا گیا۔ کہا نہیں، میری پہلی شرط تھی کہ جہاں میں چاہوں گا وہاں بیٹھوں گا۔ کہا حضور مجھے منظور ہے، چپلیں ہٹا دی گئیں۔ اب دوسری جو شرط تھی، آپ نے کہا تھا جو مرضی ہوگی وہ کھاؤں گا۔ لوگوں کے لیے پکوان آ گئے اچھے اچھے، لوگ کھانے میں بزی ہو گئے۔ آپ نے اپنی جیب سے سوکھی روٹی نکالی اور کھانے لگتے ہیں۔ کہا حضور یہ اتنا پکوان جو ہے یہ آپ کی ہی وجہ سے ہے۔ کہا میری دوسری شرط تھی جو چاہوں گا وہ کھاؤں گا۔ وہ مان گیا۔ اب جب سب لوگ کھا کے سر شکم ہو گئے تو آپ نے فرمایا میں نے کیوں یہ کیا؟ آؤ میں دنیا میں تمہیں اس کی مثال بھی دیتا ہوں۔ آپ نے جو توا ہوتا ہے جس پہ روٹی بنتی ہے آپ نے گرم کروایا۔ جب وہ بالکل شعلہ دار ہو گیا، بالکل چمکنے لگا، لال ہو گیا، تو آپ اس پر کھڑے ہوئے اور آپ نے کہا میں نے سوکھی روٹی کھائی اور اتر گئے۔ آپ کے پیر پر کوئی نشان نہیں پڑا، معمولی سا فرق آیا۔ پھر آپ نے کہا کہ اب تم لوگ اپنا اپنا حساب دو۔ اب سارے لوگ پیچھے ہٹ گئے، چونکہ انہوں نے تو نہ جانے کتنے رنگ کا کھایا، وہ کیسے حساب دیں گے؟ آپ نے فرمایا جب ایک ٹائم کے کھانے کا حساب نہیں دے سکتے ہو تو سوچو جب میدان محشر میں
पुलसिरात होगी, मीज़ान लगेगा, वहाँ तो एक एक अमल का हिसाब पूछा जाएगा। तो कैसे जवाब दोगे? कहाँ जवानी गुजारी, कहाँ पैसा खर्च किया, कैसी नज़रें थीं, कैसा चाल चलन था, किस तरीके से लोगों का बर्ताव था। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरिन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। ज़र्रा बराबर नेकी करोगे वो भी देखोगे, और ज़र्रा बराबर गुनाह करोगे वो भी देखोगे। तो आपने फरमाया मेरे मुरीदीन, आप ताइब हो जाओ, जीनत में कुछ नहीं रखा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा तलाश करो। अल्लाह तुम्हें मिल गया, अल्लाह की रज़ा तुम्हें मिल गई तो समझ लो कायनात की हर शय तुमने पा ली है। अल्लाह पाक हमें गुनाह सगायर व कबायर से बचने की तौफीक अता फरमाए। और जो ये जहन है कि पैसा ही सब कुछ है, इस बीमारी से भी हम लोगों को नजात अता फरमाए। जवानी कट रही है, पैसा नहीं रोक सकता है। दांत हमारे गिर रहे हैं, पैसा नहीं रोक सकता है। कमज़ोरी जिस्म में आ रही है, पैसा नहीं रोक सकता है। सब कुछ पैसा नहीं है, लेकिन इससे बहुत सारे काम भी होते हैं दीनी। तो पैसे को उस हिसाब से आप अपनी ज़िंदगी में लाएं कि बस ज़रूरत के पेश नज़र, इससे ज़्यादा आप कोशिश ना करें, वरना भागते रहेंगे और ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी और आप पैसा जमा नहीं कर सकते। ऐसे ही तकरीर और बयान सुनने के लिए अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।